اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ کمال عطا کیا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں پوری سیریز جو ہے، یہ جتنے ائمہ کرام آئے، یہ نور علی نور ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، یہ ایسے ہی نہیں لکھا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا۔ جب میں کچھ دنوں پہلے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ایک جگہ گفتگو کرنی تھی تو میں مطالعہ کر رہا تھا، تو ایک واقعہ میری نظر سے گزرا، آپ سنیں گے تو آپ کا دل بھی کہہ اٹھے گا سبحان اللہ کہ اللہ پاک نے ان ہستیوں کو کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سن رکھا ہے کہ ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد، انہی سے چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شترانے ناشاد گلائے رنج و عنا کرتے ہیں۔ آپ جب امام زین العابدین کی سیرت کو پڑھیں تو ایک واقعہ آپ کو اس طریقے کا ان کی سیرت میں بھی ملے گا کہ امام باقر جو ان کے شہزادے ہیں کہتے ہیں میری عمر چھوٹی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ایک ہرنی آئی ہے اور دروازے پر گویا اس انداز سے جو ہے کھڑی ہے کہ جیسے وہ اندر آنے کا اشارہ مانگ رہی ہے، تو وہ جب اندر آنا چاہتی ہے امام باقر اسے روک دیتے ہیں۔ پھر ایک دو بار ایسا ہوا تو امام زین العابدین اس وقت نماز ادا فرما رہے تھے، تو آپ نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ ہے تو اپنے شہزادے سے کہا کہ اسے اندر آنے دو۔ جب وہ ہرنی اندر آئی تو وہ اپنے منہ کو امام کے کان کے قریب لے گئی، اور امام باقر کہتے کیا بات، امام باقر کہتے کہ میں نے دیکھا کہ گویا ایسا معاملہ ہے جیسے وہ ہرنی کچھ امام سے سرگوشی کر رہی ہے۔ اور پھر اس کے چند لمحات کے بعد کیا معاملہ ہوا، امام نے اپنا جبہ زیب تن کیا، ہاتھ میں عصا لیا جو لاٹھی مبارک اپنے استعمال میں تھی، اور وہ لے کر ہرنی آگے چل رہی ہے اور امام اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ گویا ہرنی کسی کی شکایت کرنے آئی تھی یا کوئی مشورہ لینے آئی تھی، اب اس مشورے کے پورا ہونے کا وقت آیا۔ اب ہرنی چلی جنگل کی طرف، امام باقر کہتے کہ میں بھی پیچھے پیچھے دیکھنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے، اور کچھ دیر بعد یہ ہوا کہ ایک دروازے پر جا کر ہرنی رکی، دستک ہوئی تو اندر سے کوئی صاحب نکلے، تو امام زین العابدین نے اس شخص سے فرمایا کہ کیا یہ معاملہ ہوا ہے کہ اس ہرنی کے بچے تم نے اٹھائے؟ تو کہنے لگا ہاں امام، مگر آپ کو یہ شکایت کیسے ملی، آپ کو یہ بات کیسے پہنچی؟ کہا اس ہرنی کی یہ کمپلین ہے، اس ہرنی کی یہ شکایت ہے کہ تم نے اس کے بچے رکھے ہیں، تو میں اپنی طرف سے کوئی معاوضہ تمہیں پیش کرتا ہوں، تم ان بچوں کو آزاد کر دو۔ تو جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ شخص بھی بڑا جو ہے وہ رنجیدہ ہوا کہ امام کو میرے دروازے پر آنا پڑا، تو اس نے بھی ان بچوں کو اس ہرنی کا حوالے کر دیا۔ اور یہ معاملہ جب دیکھا میں نے جب یہ بات سنی تو میری زبان سے بے اختیار امام کا یہ شعر نکلا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور صرف امام زین العابدین ہی نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے وگرنہ ہم جب امام جعفر صادق کے کمالات سنتے ہیں، امام موسیٰ کاظم کے اوصاف حمیدہ کو سماعت کرتے ہیں، امام حسن عسکری کی باتیں سنتے ہیں، امام تقی اور امام نقی کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، ان ہستیوں کو اللہ پاک نے کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی الحمدللہ کہ ہم ان ائمہ کی بارگاہ میں دور دراز کا سفر طے کر کے الحمدللہ حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک تو سفر کی مشکلات اور پھر اس کے بعد 3-3.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے آنا پھر جانا، اور خاص وجہ کیا ہے کہ اس بڑی بارگاہ میں حاضری دی۔ تو یہ نعمت ہمارے لیے کم نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیشہ ہمیں اسی طرح کرم کے سائے میں رکھے، اور یہ یاد رکھیے کہ جب اللہ تبارک تعالی نوازنا چاہتا ہے نا تو پھر وہ اس طرح کے وسیلے بناتا ہے، وگرنہ انسان کی، میری، ہم سب کی کیا اوقات ہے کہ ہم ان بڑی بارگاہوں میں پہنچیں۔ اللہ تبارک تعالی نے ہمیں یہ منتخب فرمایا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم پر مہربانی فرما رہا ہے۔ تو آج جب بارگاہ ان ہستیوں کی بارگاہ میں حاضری دیں تو اس انداز سے دیجئے کہ اللہ تبارک تعالی نے قبول کرنے کا گویا انہیں ذریعہ بنایا ہے، اور پھر حاضری دیں تو دعائیں کریں کہ اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو اجابت کا صحرا عطا فرمائے، کہ کاش ایسا ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ 2-3 شعر اسی مناسبت سے پڑھتے ہیں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آؤ در زغرا پر ہے لائے ہوئے دم، آؤ در زغرا پر ہے لائے ہوئے دم، ہے
یہ نسل کریموں کی ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ زہرا کے بچوں میرے دل اللہ کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں اللہ پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا۔ زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا، سکونت پا لے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پال جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، پر مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، حرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، حرم زہرا کے بچوں کا۔ خدا کے فضل سے اس نے زیارت کا شرف پایا۔ ابھی ہم نے ذکر کیا امام علی کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، امام حسن مدینہ منورہ میں، امام حسین کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ اکبر، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق جنت البقیع مدینہ پاک میں آرام فرما رہے، امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں، امام جواد کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، آج امام حسن عسکری کی بارگاہ میں حاضر ہے، امام نقی کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ خدا کے